رمضان کے یہ جو بابرکت لمحات ہیں ان کو غنیمت جانا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو اس طرح اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کرنا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے اس کو اتنی برکات کیوں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن جی نازل کیا ہے۔ قرآن جی جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور جس پیغمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن جی نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ ان کو سردار بنایا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اگر معیشت کی کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو آج سے وہ تہیہ کر لے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ مصحف سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ موبائل سے جب آپ تلاوت کریں گے، 10 منٹ تلاوت کریں گے، تو پھر شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار فیس بک پر کیا خبر چل رہی ہے، دھرنا ختم ہوا یا نہیں ہوا، وہ آدمی پھر اس طرف جناب لگ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور مصحف پکڑ لیں، مصحف سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اس رمضان کے اندر کتنے قرآن مجید ختم کرنے ہیں۔ مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک محدث کے انہوں نے حالات جب درج کیے ہیں، اس کے حالات میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ادھر آؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیا کریں، روزانہ ان کو ٹائم دیا کریں اور ان کی اصلاح کیا کریں، انہیں اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ روزانہ اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں اور ساتھ ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں، کیونکہ جو والدین ہیں یہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں۔ ایسی بات وہ آدمی سمجھتا ہے شاید اس میں میرا نقصان ہے، جبکہ وہ اس کے خیر والی بات ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگے بیٹا بات سنو۔ اس نے کہا جی، اس کی آواز پیچھے سے کم ہے تھوڑی سی میرا خیال ہے۔ تو اپنے بیٹے کو انہوں نے بلایا، کہنے لگے بیٹا یہ جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوں نا، اس کمرے میں بیٹا آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا ابا جی میں پہلے بھی گناہوں سے بچتا ہوں۔ تو آپ نے بہت اچھی نصیحت کی ہے، میں اس پر عمل بھی کروں گا۔ ان کا اپنے والد صاحب سے کہنے لگا ابا جی اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ باہر کہیں گناہ نہ کرنا، اس کمرے میں آپ کہہ رہے ہیں گناہ نہ کرنا۔ تو کہنے لگے بیٹا تیرے باپ نے، تیرے والد نے اس کمرے میں بیٹھ کر 900 مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنے قرآن مجید پڑھے ہیں۔ ویسے ہم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، چلو روزانہ نہیں تو کم از کم ایک پاؤ تو پڑھا جائے۔ یہاں تو کتنے مہینے گزر جاتے آدمی مصحف کو پکڑ کر نہیں دیکھتا۔ تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ پھر رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن جی سنایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس کے بعد آپ بہت زیادہ سخاوت بھی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ دن چڑھا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آئی، مشیاتھا کمشیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کا چلنا بالکل ایسے ہی تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔
تو دن چڑھا تو سوموار والے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تیرے باپ کا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ہر سال جبرائیل کو 1 مرتبہ قرآن جی سنایا کرتا تھا، اس دفعہ جبرائیل نے 2 مرتبہ مجھ سے قرآن سنا ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل میرے آخری لمحات ہیں۔ تو واقعتاً پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ثابت ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلی وحی غار ہرا کے اندر نازل ہوئی۔ بعض ایسے بھی نامراد قسم کے اسکالر ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے، انہوں نے غار ہرا کے مکمل واقعہ کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غار ہرا میں نہیں جایا کرتے تھے، جبکہ یہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے جس میں یہ موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے بعد اگلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ درج کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جایا کرتے تھے۔ تو سورہ علق کی اللہ تعالیٰ نے 5 آیات کو نازل کیا، اور سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی تعلیم، علم حاصل کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم باقی بھی علوم حاصل کرتے ہیں، کوئی آدمی کمپیوٹر میں بہت ماہر ہے، اس طرح فزکس میں ماہر ہے، ٹھیک ہے وہ فن آنے چاہیے، لیکن ساتھ اصل جو دین ہے، دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ اصل جو دین قرار دیا گیا وہ قرآن مجید کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ روزانہ ہدف بنا لیں کہ روزانہ میں نے، ایک تو رمضان میں تو تلاوت کرنی ہے، رمضان کے علاوہ آپ نے روزانہ کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورت بقرہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر وہ لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، اس کو ایسی لذت آئے گی جس طرح بادشاہ کو تخت کے اوپر بیٹھ کر لذت آتی ہے، تو روزانہ سورت بقرہ کی تلاوت کیا کرے، وہ اپنی زندگی کے اندر ایک عجیب سا لطف محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان اخذھا بارکہ و ترکھا حسرہ، آپ نے فرمایا کہ سورت بقرہ کی تلاوت کرنا یہ برکت کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے۔ آدمی کسی بھی مسئلے کے اندر الجھا ہوا ہے، اس پہ جادو وغیرہ کا معاملہ ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، اولاد نہیں ہے، اسے چاہیے کہ سورت بقرہ کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے، ایک یہ کہ آدمی خود پڑھے، ایک یہ کہ آپ موبائل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی تلاوت سنی بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور سورت بقرہ کو قرآن مجید کی کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چمکدار صورتیں پڑھا کرو، سورت بقرہ اور سورہ آل عمران۔ آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، یہ دونوں صورتیں آئیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہوگا، یہ آئیں گی، یا اللہ یہ فلاں صاحب یہ مجھے پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آپ کیا بات کہنے کے لیے آئی ہو؟ تو وہ کہے گی سورت بقرہ کہے گی یا اللہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ سورہ آل عمران بھی سفارش کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی سفارش کو قبول کر کے اس آدمی کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو لیکن یہ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ویسے قانون کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان کیے ہیں، لیکن ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے کا اجر بھی رکھا گیا ہے۔ تو جو بھی قرآن کے مطابق اپنے آپ کو، یعنی عملی زندگی قرآن کے مطابق گزارتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کو دیکھتا ہے، اور جن لوگوں کی زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے گویا کہ وہ زندہ لاشیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں انہیں توفیق نہیں ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک ہے اس کا ترجمہ معنی مفہوم سمجھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو تلاوت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ تینوں حرف ہیں، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ آپ نے فرمایا کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو الف لام میم 3 یہ لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ مال میں 30 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت عطا فرمائے تو وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یضع بہ آخرین، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زوال سے نکال لیتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر زوال میں چلے جاتے ہیں، وہ دنیا سے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی ملک سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے تو ہم معیشت میں بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے، ایسے لوگ معیشت میں پیچھے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتے ہیں، ابو جہل